ڈاکٹر صاحب پرانا ٹائیفائڈ کا بخار ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہڈیوں جوڑوں میں درد ہوتی ہے، آنت کے مسئلے آتے ہیں، پیٹ کے مسئلے آتے ہیں۔ اصل میں یہ ٹائیفائڈ فیور ہے کیا؟ یہ بخار ہے کیا؟ اس کی علامات کیا آتی ہیں اور اس کی وقت پر تشخیص، اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ نارملی ہماری باڈی کے اندر کوئی انفیکشن، اگر باہر سے کوئی جراثیم آتا ہے، انفیکشن ہو، تو ہماری باڈی کا جو مدافعتی نظام ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، ہمارا جو مدافعتی نظام ہے اس جراثیم کے خلاف لڑتا ہے اور ہماری باڈی کا ٹمپریچر بڑھتا ہے، جس کو ہم بخار کہتے ہیں۔ اب یہ بخار اگر نارمل ہو، تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، 100 تک ہو، تو ادویات کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر یہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو اس انفیکشن کو ٹریٹ کرنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بخار ہو رہا ہے۔ اب ٹائیفائڈ کی ذرا بات کرتے ہیں۔ ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستان کے بہت برے حالات ہیں اس ٹائیفائڈ بخار کو لے کے۔ اس کے پیچھے جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو وقت پہ تشخیص نہیں کیا جاتا، اس کا علاج بہت سارے کویکس اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں علامات کیا آتی ہیں؟ بیسیکلی بخار ہونا شروع ہوتا ہے، اور بخار کے ساتھ ساتھ بخار ہوتا ہے 103 104 ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے، اس کے ساتھ سر میں درد ہوتا ہے، آنکھوں میں درد ہوتا ہے، جسم کے اوپر ریش بنتے ہیں جو کہ چیسٹ پہ بھی ہو سکتے ہیں، کمر پہ بھی، پٹھوں میں درد، کمزوری ہونا شروع ہوتی ہے اور بخار بڑا تیز ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دراصل یہ جو ٹائیفائڈ بخار ہے یہ جراثیم سے، جس کو سالمونیلا ٹائفی کہتے ہیں، اس کے ذریعے ہوتا ہے، اور یہ گندا پانی اور کنٹامینیٹڈ فوڈ، ایسی خوراک جس کے اندر یہ جراثیم ہو، وہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں وہ ہمارے منہ سے ہوتا ہوا ہمارے معدے اور ہماری آنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ جراثیم ہمارے دماغ میں چلا جائے تو پھر وہاں پہ جا کے دماغ کی سوزش کر دیتا ہے، جس کو سالمونیلا میننجائٹس کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ہمارے خوراک کی نالی میں چلا جائے تو پھر یہ کر دیتا ہے، جس کو سالمونیلا ٹائفی فیور کہتے ہیں۔ اب یہ یہاں سے ہوتا ہوا، خوراک کی نالی سے ہوتا ہوا ہماری آنت کے اندر چلا جاتا ہے، وہاں پہ جا کے سوزش کرتا ہے، اس لیے ساتھ کبھی یا تو لوز موشن ہو جاتے ہیں یا پھر قبض رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ خاص طور پہ وہ لوگ جن کا مدافعتی نظام پہلے ہی کمزور ہے کسی اور بیماری کی وجہ سے، تو وہ لوگ بڑی جلدی اس چیز سے افیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو علامات میں نے بتائی، جس میں سر کا درد ہے، آنکھوں کے اندر درد ہے، بخار کا تیز ہو جانا ہے، پٹھوں کے اندر درد ہے، اور یہ علامات دن بدن ورس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں اسٹیپ لیڈر فیور، جیسے ہی شام ہوگی بخار تیز ہونا شروع ہو جائے گا اور رات کو ہائی گریڈ فیور 103 104 تک ہو جائے گا۔ اب اس کو ڈائگنوز کیسے کرنا ہے؟ اگر یہ ساری علامات آ رہی ہیں، بلڈ کلچر کروائیں، ٹھیک ہے، جو رپورٹ تو لیٹ آئے گی 7 سے 10 دن کے بعد، لیکن اس سے ڈائگنوز کنفرم ہو جائے گا۔ وقتی طور پہ آپ بخار کے لیے میڈیکیشنز استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کا کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے وہ کلچر ہے۔ اس کے علاوہ بڑے پخانے کا ٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، سٹول کلچر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی میڈیکیشنز استعمال کر کے جو بخار کو کم کرے، تب تک ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن بے دریغ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ کلینیکلی طور پہ ہی اس کے لیے دوائیاں استعمال کر لینا یہ ضروری نہیں ہے۔ اب اگر اس کے اندر پازیٹیو آ گیا، سالمونیلا پتہ چل گیا کہ بھئی بڑے پخانے کا ٹیسٹ کروایا یا خون کا ٹیسٹ کروایا، اب وہ جراثیم آ گیا ہے، تو اس کی ٹریٹمنٹ اینٹی بائیوٹک سے کی جائے گی اور اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر اس کا علاج صحیح طریقے سے نہیں ہوگا تو یہ جراثیم کرے گا کیا؟ یہ جراثیم جا آپ کے پتے کے اندر چھپ کے بیٹھ جائے گا۔ جب یہ پتے کے اندر چھپ کے بیٹھے گا، گال بیڈر میں چھپ کے بیٹھ جائے گا، تو آپ کیریئر بن جائیں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر بھی کافی سالوں کے بعد ٹائیفائڈ دوبارہ سے آ جائے، یہ وہ نہیں تو آپ ایز اے کیریئر ہو جائیں گے۔ آپ دوسرے کسی شخص کے اندر ٹائیفائڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں کنٹامینیٹڈ واٹر کے ذریعے یا پھر اپنی خوراک کے ذریعے، آپ ایز اے کیریئر کا رول ادا کریں گے۔ اب اس میں جہاں تک ٹریٹمنٹ کی بات ہے، مختلف قسم کے اینٹی بائیوٹک، سپروفلوکساسین استعمال کی جاتی ہے، ازیتھرومائسین استعمال کی جاتی ہے ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ میں، لیکن بدقسمتی سے 15,000 سے زیادہ کیسز پاکستان کے اندر ایسے ہیں جن کو ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ فیور ہے، اور ایسے بھی کیسز ہیں جن کے اوپر کوئی میڈیکیشن اثر کر ہی نہیں رہی، کیونکہ ٹائیفائڈ پرانا ہوتا جائے تو وہ پھر ہڈیوں کے انفیکشن، جوڑوں کے انفیکشن بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، آنتوں کے اندر پرفوریشن، آنتوں کے اندر سوراخ کرنا شروع کر دیتا ہے، آنتوں کے اندر زخم بنانا شروع کر دیتا ہے اگر وہ اس کا پراپرلی صحیح طریقے سے علاج نہ کیا جائے۔ اس کی ویکسینیشن بھی ہوتی ہے، اور علاج کے ساتھ ساتھ فلوئڈ ریپلیسمنٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، آرام کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اوسٹیومائلائٹس کر سکتا ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے ٹریٹ نہ کیا جائے، ہڈیوں جوڑوں کے اندر انفیکشن کر سکتا ہے، اس کے ریلیپس کے ہونے کے چانس ہے، صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جا رہا تو دوبارہ سے ہونے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بون میرو کا انفیکشن اور انٹسٹائنز کا انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ آپ کو اس طرح کی علامات آ رہی ہیں، ہائی گریڈ فیور ہے، تو وقت کے اوپر اپنا ٹیسٹ کروا لیں، کلچر رپورٹنگ کروا لیں،
تاکہ آپ ایک ہی بار میں اس سارے کے سارے عذاب سے بچ سکیں. کیونکہ ٹائیفائڈ فیور میں نے دیکھا ہے بہت سارے پیشنٹس کے اندر وائٹ کوٹی ٹنگ بھی ہوتی ہے, زبان کا کلر بھی چینج ہوتا ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. تو بہت سارے پیشنٹ کے اندر کئی سالوں سے وہ پریشان ہو رہے ہیں اور ان کا علاج صحیح طریقے سے نہیں ہو. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ دوائی کچھ دن کھائیں گے اور وہ پھر چھوڑ دیں گے, اینٹی بایوٹکس ہفتہ 10 دن کھا لیں گے پھر چھوڑ دیں گے. اس کا علاج مکمل کرنا ضروری ہے, تب ہی جا کے چیزیں کچھ بہتر ہو سکتی ہیں. پانی صاف پئیں اور کھانا صاف کھائیں, کیونکہ یہ کنٹامینیٹڈ واٹر اور خوراک سے ہی جاتا ہے, آپ کے نظام کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. ویڈیو اگر اچھی لگے ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. شکریہ, اللہ حافظ.